الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. والمقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ ماشاءاللہ عرفان بھائی نے اور یہ جو دوسرے بھائی جان انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ سب باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں عمرے کے بارے میں. تو ابھی صرف میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ہمارے اوپر بہت احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہر مبارک دکھایا کہ وہ ایسا مبارک شہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی ہجرت فرمانے سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب آپ اس شہر میں تشریف لے آئے تو وہی یثرب کا مطلب تھا بیماریوں کا شہر. تو اللہ نے آپ کی برکت سے اس شہر کا جو ہے یثرب سے بدل کے وہ شہر طیبہ ہو گیا، وہ شہر طابہ ہو گیا، وہ شہر مدینۃ المنورہ ہو گیا. اس شہر کی کیا بات ہے، وہاں رہنے والوں کی کیا بات ہے. وہاں رہنے والے وہ انصار کہلائے. انصار کون ہیں؟ مدد کرنے والے. اور وہ جو اس کی طرف ہجرت کر کے گئے، یہ جو رستہ ہم جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ مکرمہ ہم جا رہے ہیں، تو وہ اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. وہ مہاجر کہلائے، ہجرت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ مہاجر کون ہے؟ مہاجر کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے، یعنی دین کی سربلندی کے لیے. اگر کوئی بندہ دنیا کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو وہ مہاجر نہیں ہے. مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے، دین اسلام کے لیے ہجرت کرے. جس جگہ اس کو اس کی عبادت جو ہے اچھے طریقے سے نہ کرنی دی اجازت نہ مل رہی ہو تو وہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ دین کے اوپر، اسلام کے اوپر عمل کر سکے، تو وہ مہاجر کہلاتا ہے. تو یہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ انصار کہلائے. انصار کون تھے؟ مدد کرنے والے. اور ان کی بھی دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا شان ہے کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے بہت سی جگہوں پہ. اور اس ٹائم انہوں نے اتنی یعنی سخاوت فرمائی کہ جس بندے کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک گھر جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. یہاں تک مثال ملتی ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، دوسرے بھائی کو کہا کہ تم اس سے شادی کر لو. اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہو گیا کہ کہاں جو مہاجر ہیں ان کو جو انصار ہیں ان کا وہ وارث نہ بنا دیا جائے، یعنی جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وراثت میں اس کو حصہ ملے گا. لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو اخوت ہے یہ اخوت صرف دینی ہے، اس میں یہ جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. تو اس شہر سے ہم مدینہ طیبہ جہاں کی مٹی کو بھی علماء نے کہا ہے کہ وہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے، تو وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے وہاں حاضری دی. اور جنت البقیع، آپ نے جنت البقیع کی زیارت کی جو قبرستان ہے. فرمایا گیا کہ جنت البقیع والے جو ہیں ان کی نبی پاک نے فرمایا کہ میں شفاعت فرماؤں گا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے قیامت والے دن، سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اور آپ کے بعد جو لوگ اٹھیں گے وہ جنت البقیع والے لوگ ہوں گے. اسی طرح وہاں آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ جو آپ کے لخت جگر، جن سے آپ کی نسل چل رہی ہے، جن سے آپ کی اولاد چل رہی ہے، ان کی بھی قبر مبارک وہاں ہے. حضرت حسن ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ بھی ادھر ہی مدفون ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی وہ بھی اسی قبرستان میں ہیں، مشہور جو صحابہ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے غزوہ احد جو جہاں ہوا تھا، احد کا پہاڑ، وہاں زیارت کی.
وہاں پہ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں. آپ کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی. وہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. رضائی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے بچپن میں جن کا دودھ پیا تھا، حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، جس وجہ سے وہ آپ کے رضائی بھائی تھے. وہ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اس طرح ہی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس وقت تشریف فرما تھے کہ ابو جہل نے آپ کو تکلیف دی، ایذا پہنچائی. تو جب حضرت حمزہ شکار کرتے تھے، ان کو شکار کرنا بہت پسند تھا، جب وہ شکار سے واپس آئے تو ایک عورت نے ان کو بتایا کہ ابو جہل جو ہے اس نے تمہارے بھتیجے کا، ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا، لیکن ابو جہل کیا مطلب؟ ابو باپ کس کا؟ جہل کا، یعنی جہالت کا باپ. کیوں اس کو کہا گیا؟ کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا اس کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ سچے ہیں، ان کی ہر بات سچی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، ان کی بات کو نہیں مانا، جس وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا اور قیامت تک اس کو ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا جائے گا. تو جب حضرت حمزہ تشریف واپس لائے تو ایک عورت انہوں نے بتایا کہ تمہارے جو بھتیجے ہیں ان کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے. حضرت حمزہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ فوراً سے گئے اور انہوں نے ابو جہل کو جا کے وہ جو ان کے پاس وہ تیر کمان تھا وہ ماری. ابو جہل کی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے بدلہ لے سکے. پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کہا کہ میرے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے. میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں اور آخرت کو مان جائیں. تو حضرت حمزہ نے اسی ٹائم کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس ٹائم نعرہ تکبیر بلند فرمایا. تکبیر کہی، کبرا تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. تو اس شہر سے ہم لوگ الحمدللہ ابھی مکہ ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا نام مکہ المکرمہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں کیا فرمایا؟ للذی ببکہ، اس کو بکہ فرمایا گیا قرآن میں. چوتھے سپارے میں آپ پڑھیں سورۃ آل عمران میں، للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ شہر مبارک شہر ہے، یہ شہر ہدایت کا شہر ہے. یہ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے یہ ہدایت کا شہر ہے، کیونکہ اسی شہر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اسی شہر میں آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اس شہر میں آپ نے تقریباً اپنی زندگی کے 53 ایئرز، ٹوٹل 63 جو آپ کی زندگی کے 63 سال بنتے ہیں یا اس سے کم و بیش، تو اس میں سے 53 ایئرز آپ نے اسی شہر میں گزارے. اور جب آپ اس شہر سے، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ کی آنکھیں جو ہے نم تھیں. آپ فرما رہے تھے کہ آپ اے شہر، اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ کو اتنی محبت تھی اس شہر سے. تو ہم بھی اسی شہر کی طرف جا رہے ہیں. یہ گلیاں کوچے یہ ہمیں صحابہ کا پتہ دیں گے، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیں گے کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کیں. حضرت بلال حبشی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا جو مالک تھا وہ ان کے اوپر گرم یہ تپتی ہوئی ریت، ابھی تو موسم ٹھنڈا ہے لیکن آپ یہ ایک تصور کریں کہ یہ جو آپ کو آپ کے دائیں بائیں جانب نظر آ رہی ہے، مٹی نظر آ رہی ہے، ریت نظر آ رہی ہے. گرمی میں جب تیز دھوپ ہوتی ہوگی تو یہ کتنی تپتی ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو اس دھوپ میں اس مٹی، اس ریت کے اوپر ان کو لٹایا جاتا، ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، پھر کہا جاتا کہ تم کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلتا، احد احد احد. تو وہ لوگ جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں، جن کے جسموں کو چیرا گیا، جن کے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کے گھر اور ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. یہ وہ مکہ ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، یہاں سب سے بڑی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں، ہم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں لیکن ہمیں حکم ہے کہ اسی طرف ہم جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہے، اس جگہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ مقام جو ہے، یہاں جو بیت اللہ شریف جو ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. جیسے وہاں آپ دیکھیں گے مقام ابراہیم، وہ پتھر وہاں موجود ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد سے جو ہے نبی پاک تشریف لائے، یہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا. حضرت اسماعیل اس وجہ سے کہ وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یعنی اے اللہ، ربنا ہمارے رب،
ہمیں بیچ وبعث فیہم، ان میں یہ جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک رسول بیچ، انہی میں سے ہو جو باہر سے نہیں آئے، یہ نہیں کہ کسی دوسری جگہ سے آئے، انہی میں سے ہو، اس جگہ میں سے ہو، وہ کیا کرے، یتلو علیہم، تیری آیتیں، آیاتی کا آیتیں پڑھے ان کے اوپر، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں حکمت کی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں علم، کتاب کا علم و حکمت کا علم۔ کتاب کا علم کیا ہے؟ قرآن۔ حکمت کیا ہے؟ حدیث۔ علماء نے فرمایا قرآن و حدیث ان کو سکھائے، اللہ کی طرف بلائے۔ یہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو بعد میں انہی کی نسل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے پیارے نبی تشریف لائے۔ تو یہ تو مختصر صاحب بہت سی باتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ مختصر صاحب کو میں نے ایک خاکہ پیش کیا مدینہ منورہ کا، مقام کرما، اور اس کے علاوہ وہاں ایک قبرستان بھی مشہور ہے جنت المعلیٰ جسے کہا جاتا ہے، وہاں حضرت خدیجہ جو آپ کی پہلی زوجہ تھی، پہلی بیوی تھی، وہاں کی ان کی قبر مبارک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کچھ مدفون ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سے آپ بہت پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب تک حضرت خدیجہ جو ہیں وہ حیات رہیں، آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ کے بدن میں سے تھی۔ خالی ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے جس بطن میں سے تھے، باقی جتنی بھی آپ کی اولاد تھی حضرت خدیجہ کے جو ہے انہی میں سے تھی، جن میں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ آپ کی صاحبزادیاں تھیں، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، اور کچھ جگہوں پہ حضرت طیب یہ ذکر آیا، وہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ انہی میں سے تھے، تو وہاں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگہ بہت، یہاں وہاں جائیں، دعائیں مانگیں، اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے، سب سے پہلے آپ جیسا کہ بتا دیا بھائی نے مختصر، پھر میں بتاتا ہوں طریقہ کار یہی ہے کہ ہوٹل میں آپ تشریف لے کے جائیں، وہاں اپنا سامان رکھیں، اپنا روم لیں آرام سے۔ اگر کسی کو بھوک، دیکھیں اگر کسی کو بھوک کھانے کی حاجت ہے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آرام سے کھانا کھائیں۔ اگر کسی نے واش روم جانا ہے آرام سے واش روم جائیں، احرام اتاریں یعنی واش روم جائیں، پھر اگر کسی نے غسل بھی کرنا ہے تو غسل بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ وضو تازہ کریں، پھر جو ہے وہ حرم پاک میں تشریف لے جائیں، وہاں جا کے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو ہے طواف سے شروع کرنا ہے، حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، اپنی زبان میں کر رہے ہیں، عربی میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں آپ دعا کریں، یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرنے لگا ہوں، اس کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ حجر اسود کو چوم سکتے ہیں تو چومیں، نہیں چوم سکتے تو دور سے جو ہے اس کی طرف اشارہ کریں، ہاتھ اپنا بلند کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے جو اپنا طواف جو ہے وہ شروع کر دیں۔ آپ کو چکر لگاتے جائیں، جو جو دعائیں آپ کو آتی ہیں، عربی میں آتی ہیں، اپنی اپنی زبان میں آتی ہیں، قرآن آتا ہے، درود شریف آتا ہے، جو جو آپ کو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ پھر آپ وہاں سے چلتے جائیں گے، جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچیں گے تو وہاں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو دعا ہے آپ کو پتہ ہے یہ جامع دعا ہے، یعنی اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، ہمارے لیے بہتر فرما، ہمارے تمام معاملات دنیا کے بھی بہتر فرما دے۔ پھر اس کے بعد ہم آخرت کے بھی کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور یا اللہ ہمارے جو آخرت کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں نار کا جو عذاب ہے یا جو قبر کا اس کا جہنم کا عذاب ہے، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ تو یہ بہترین بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو آپ وہاں پڑھیں۔ تو اس کے علاوہ چکر، وہاں جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو جائے گا، پھر وہاں سے آپ دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں، حجر اسود پہ آ کے آپ نے ختم کرنا ہے۔ پھر دیکھیں مقام ابراہیم کے ارد گرد اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے تو وہاں نفل پڑھ لیں، اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو پیچھے جا کے کسی بھی جگہ جا کے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں مقام ابراہیم کی نیت سے، اور اس میں پہلی رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون والی، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر آب زمزم کے وہاں کولر پڑے ہوں گے، آپ کو پانی پئیں، اور آب زمزم جو ہے یہ شفا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ پیتے ہوئے جو بھی دعا مانگی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس دعا کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ اپنے جو ہے دلی خواہش، دنیا و آخرت کی بھلائیاں اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، بہن بھائی، دوست احباب، تمام مسلمانوں کے لیے مانگے، وہاں جہاں آنا دعا مانگے، اللہ ہمیں بار بار اس گھر، پیارے گھر کا اور اپنے پیارے رسول کے گھر کا بار بار ہمیں اللہ پاک حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ تو اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ جو ہے صفا مروہ پہ تشریف لے جائیں،
وہاں جا کے بھی آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگیں صفا پہاڑی کے جو ہے وہ شروع کرنے سے صحیح شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے اور اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. اپنی زبان میں مانگے, کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ صفا جو ہے وہاں سے شروع کریں, آپ چلتے جائیں گرین لائٹ آئے گی. مرد حضرات جو ہیں گرین لائٹ سے اگلی گرین جو لائٹ ہے وہاں تک بھاگیں گے, تھوڑا تیز یعنی چلیں گے, بھاگیں گے, اور پھر جب وہ ختم ہو جائے گی پھر نارمل حالت میں, اگر کوئی بزرگ ہے عورتیں وہاں نہیں تیز اپنی نارمل سپیڈ میں وہ چلیں جس طرح ان کے لیے آسانی ہے. تو وہاں اس میں یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب صفا سے ہم چلے ہیں جہاں جا کے ہم رکیں گے دوسری جگہ سے جب لوگ آ رہے ہیں مروہ, تو صفا کے ادھر تک پہنچنے تک آپ کا ایک چکر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آپ جائیں گے پھر واپس آئیں گے تو ایک ہوگا, نہیں, آپ جب جائیں گے وہاں پہنچیں گے تو ایک چکر ہو گیا. جب آپ مروہ سے واپس آئیں گے دوبارہ صفا پہ تو آپ کے 2 چکر ہو گئے. اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں. جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو پھر تیسرا کام جو آپ کا آخری کام جو رہ جائے گا وہ ہے حلق کرانا, جو قصر کرانا, یعنی اپنے بال جو ہیں ان کو کٹوانا. تو جو بندے جو ہے بلیڈ کے ساتھ اگر کرائیں تو اس میں زیادہ اجر رکھا گیا ہے. اگر کوئی بلیڈ کے ساتھ اپنا سر نہیں منڈواتا تو وہ اس کے ساتھ کرا لے, مشین کے ساتھ, کینچی کے ساتھ, جس طرح کو کرانا چاہتا ہے. لیکن بہتر یہی افضل کہا گیا ہے کہ حلق کرایا جائے. عورتیں جو ہیں وہ ایک پورے کے برابر جو ہیں تمام اپنے بال برابر وہ کاٹیں ان کو. تو اس کے بعد جو ہے احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں, یعنی ہم ابھی جو ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. اپنے روم میں جا کے غسل کریں, نہائیں, اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, یعنی وہ تمام پابندیاں مکمل ہو گئی ہیں. سب کا جو ہے عمرہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کا جو عمرے کی ہماری نیت ہے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے, اور ہم وہاں جا کے تمام جو اعمال ہیں وہ کرنے ہمارے لیے اللہ پاک آسان فرمائے, اور ہم سب کے عمرے کو اللہ پاک قبول فرمائے, اور ہمیں بار بار اس گھر کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ابھی جو ہے وہاں پہنچنے تک جو بہترین جو دعا ہے, جو بہترین کلمہ تلبیہ وہ یہی ہے, سب لوگ مل کے, عورتیں اپنے دل میں, مرد زور سے یہ پڑھتے جائیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو ہے اس کا تکرار اپنی زبانوں پہ رکھے. اللہ تعالی ہمارا سفر آسان فرمائے, اور تمام ہمارے جو اعمال ہم نے مدینہ منورہ میں کیے اور جو ہم انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں جا کے کریں گے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو بحفاظت, امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.